سوشل میڈیا جب سے لانچ کیا گیا تب سے انسان کو بہت زیادہ فائدے بھی ہوئے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا نے آ کے چینج بھی کی ہیں، جس میں کچھ اچھی بھی ہیں کچھ بری بھی ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا، وہ اس کا نام رکھ دیا ہوا فحاشی۔ اور ایک بڑا دلچسپ فیکٹ اس کے بارے میں ہے فحاشی کے اوپر کہ ایک ریسرچ کے مطابق سوشل میڈیا الگوریدم ایسی پوسٹ کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں جو جذباتی یا کنٹروورشل ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ اس طرح کے جو کانٹینٹ ہوتا ہے جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس میں ان کا جو واچ ٹائم ہے یا کسٹمر کی جو اٹینشن ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ ٹارگٹ کس طرح کرتے ہیں کہ ان کے جو الگوریدمس کے اندر نا ٹین ایجرس، یعنی کہ ان کا ٹارگٹ بیسیکلی ٹین ایجرز ہوتے ہیں، جوان بچے یا بچیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو خاص طور پر ٹارگٹ کرتے ہیں۔ عام طور پر ایک نوجوان جو کہ ایک صاف ستھری ویڈیو دیکھتا ہے، الگوریدم اس کو ملتی جلتی ویڈیو دکھانا شروع کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ جو ہوتا ہے نا اس کو اس حرام اور فحاشی کنٹینٹ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ نا ایک سنو بال افیکٹ کریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ نہ ختم ہونے والا نا پھر سلسلہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جتنا دیکھتا جائے گا اس کو اتنا یعنی کہ لطف آتا ہے، اور ان کو اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ جب تک یہ ٹائم ادھر گزارے گا جتنی اس کی ٹینشن ہوگی اتنا اس کو، یعنی کہ بیسیکلی انہوں نے ایڈ کمپنیوں کے چلانے ہوتے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسٹمر جتنا زیادہ ٹائم اسپینڈ کرے گا اسی کے دوران ہم جب ایڈ چلائیں گے تو یہ اسے بھی دیکھے گا۔ تو صرف اس اٹینشن کو، اس توجہ کو حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح کی الگوریدمس یعنی کہ ڈیزائن کی جاتی ہیں۔ اور یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، بے شک آپ اسے ٹیسٹ کر لیں اپنے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، آپ کو یہی 100% درست ملے گی چیز، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یعنی کہ کس حد تک جا رہے ہیں، یہ فیکٹس اینڈ فگر جو ہے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں صرف عام نہیں ہیں بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ان سے بچنے کے لیے ہوشیار اور مستقل مزاج رہنا بہت ضروری ہے۔ اس ساری انٹینشن کی ہی وجہ سے دنیا کے اندر جو ہے نا ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ جنگیں جاری ہیں، یعنی کہ آپ کے ڈیٹا کو خریدنے کے لیے کمپنیز، ملٹی بلین ڈالرز کمپنیز جو ہیں وہ بلینز آف ڈالرز انویسٹ کر رہی ہیں اور وہ ڈیٹا خرید رہی ہیں تاکہ کسی طرح آپ کو جو ہے نا ٹارگٹ کر کے اور یہ آپ کی ٹینشن حاصل کی جائے اور اس سے پیسہ کمایا جائے۔ اب جب اس طرح کا جب آپ کانٹیکٹ دیکھتے ہیں نا، یہ صرف شخصی گناہ نہیں ہوتا، یعنی اس کا ایفیکٹ آپ تک نہیں رہتا، یہ بلکہ ایک چینز بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، یا کم سے کم آپ یہ سب کچھ شیئر لائک نہ بھی کریں، آپ سے ریویو کر دیں، تب بھی یہ ان تمام لوگوں تک جائے گی جو آپ کے ساتھ کنیکشن میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کی جو روح کا رشتہ اللہ کے ساتھ اس کو کمزور کرتی ہے، روحانیت کو کمزور کرتی ہے۔ قرآنی حکم ہے، اللہ نے قرآن میں اس کے خلاف واضح حکم دی ہے، سورہ نور آیات 19 ہے کہ جو لوگ فحاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا انسان سے حیا اور جو شرم ہے اس کی چھین لیتی ہے، اور جب حیا اور شرم چھین لی جائے تو ایمان ویسے ہی چلا جاتا ہے انسان کے اندر سے، اور جب ایمان آپ کے اندر سے چلا جاتا ہے تو گناہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہی چیزیں جو ہیں وہ خاندانی نظام کو خراب کر رہی ہیں، ختم کر رہی ہیں۔ یعنی آپ کچھ اور ایکسپیکٹیشن کرتے ہو اپنے پارٹنر سے، اپنے فیملی ممبر سے، یعنی ایک آپ ڈیزائن اور ایک پلان ویڈیوز دیکھتے ہو، آپ یہی توقع کر رہے ہوتے ہو کہ آپ کی زندگی میں بھی سیم اسی طرح کی پلان زندگی کی واقعات ہوں۔ آپ بے شک اس کو آزما لیں کہ جو شخص اس طرح کا کانٹیکٹ زیادہ یوز کرتا ہوگا نا اس کا ویسے ہی نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں ہوں گی، حالانکہ اس کو بھی بے چینی ہوتی ہے اور خوف ہوتا ہے کہ میں کچھ غلط دیکھ رہا ہوں۔ حقیقت ہے کہ آج کل کا جو میڈیا ہے وہ فحاشی کو ماڈرن یا آزادی کا نام دے کر جو ہے وہ اس کو دکھاتا ہے، لیکن جو اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ آزادی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی غلامی ہے جو انسان کو گناہوں کے اندھیرے میں ڈال دیتی ہے۔ ایک نہ ختم ہونے والا گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس سے بہت مشکل سے انسان واپس آ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری روح کو پاک رکھے اور ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے ہر ممکن بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔